ایک بار پھر ہم وہی سچویشن جو اب بن چکی ہے، پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی اس فیصلے کو جو فلسطین کے حوالے سے سیز فائر کا جو پلان بنایا گیا ہے 20 نکاتی پلان، غزہ پلان، اس پہ ریویو کرے گی، چونکہ اب وہاں سے سچویشن بھی بدل رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک ایویکویشن کمپلیٹلی نہیں ہو جاتی اسرائیلی آرمی کی غزہ سے تو کیسے یہ ڈویبل ہوگا. اور وہاں سے نیتن یاہو صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی صورت غزہ جو ہے وہ اس کے بیشتر حصے وہاں پر اسرائیلی فوج رہے گی. اب سارے سچویشن میں ایک تو یہ کہ یہاں پر پہلے ڈسکشن ہونی چاہیے تھی پارلیمنٹ میں اور اس کے بعد اس پہ کرنا چاہیے تھا. دوسرا یہ کہ اب ریویو کرنے کے حوالے سے کیا خبریں اسلام آباد میں؟ دیکھیں ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیول لائز ان ڈیٹیلز. جب یہ ڈاکومنٹ پیس پلان کا جب ملا ہمیں یعنی حکومت پاکستان کو، ہمارے ڈیسیژن میکر کو، تو صورتحال کچھ اور بن گئی. دیکھیں آپ ذکر کر رہی تھیں اپنا سعد رفیق، جے یو آئی، باقی لوگوں کی، انہیں تو چھوڑ ہی دیں. سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر نے جو بات کی ہے نا، اسحاق ڈار صاحب نے، انہوں نے کہا جی یہ تو وہ ڈاکومنٹ نہیں ہے جو ہم سے شیئر کیا گیا تھا. وہ 8 ممالک کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ہم نے امینڈمنٹ دی تھی وہ اب امینڈمنٹ تو اس میں شامل ہی نہیں کی گئی. تو ان دا فرسٹ پلیس گورنمنٹ آف پاکستان نے خود اس سے ڈسٹینس کر لیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا، دیکھیں نا یہ آمنا لمحہ فکریہ نہ صرف ہمارے لیے ہے بلکہ وہ 8 اسلامی ملک ہیں جنہوں نے جوائنٹلی مل کر اس کو سپورٹ کیا تھا اسٹیٹمنٹ کو. وہ بھی ایکولی میری خبر ہے کہ وہ پریشان ہیں کہ یہ کیا کیا جائے. ہم تیزی کے ساتھ اطلاعات میری ہیں کہ رابطے کیے جا رہے ہیں اب سارے کیپٹل کے ساتھ مسلمانوں کے، اور ایک کہا جا رہا ہے کہ جوائنٹ ایک پوزیشن لی جائے تو کی لی جائے. تو پھر تو احتشام صاحب پہ تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ایک وہ آ گیا نا جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ صدر ٹرمپ پہ یو ایس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. جی آمنہ دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا نا، جو میری اطلاع ہے شاید آپ تک بھی چیزیں پہنچ رہی ہوں گی، وہ یہ ہے کہ جب 6 گھنٹے کی ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ یا نیتن یاہو کی ہوئی، اس کے بعد 3 گھنٹے کی ملاقات نیتن یاہو کی علیحدہ ہوئی. کس کے ساتھ؟ ایک اسٹیو وٹکوف جو مڈل ایسٹ کے نمائندے ہیں اپنا ٹرمپ کے، اور سن ان لا داماد ہیں جو اپنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جیرڈ شوگر کیا نام ہے ان کا، کشنر کے تھا، جیرڈ کشنر. ان سے ملاقات کے اندر کہا جا رہا ہے، لفظ یوز کیا جا رہا ہے کہ ایڈٹس کی گئی ہیں کچھ پیراگراف کو، اور وہ اب پتہ نہیں کہ اس کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بتایا گیا ہے نہیں بتایا گیا، یا یہ مل کے سب کچھ ہوا ہے. جس میں سے ایک بڑی چیز جو نکال کے انہوں نے علیحدہ کر دی نا، وہ انہوں نے کہا کہ جی اسرائیلی فورسز وہاں سے وڈرا نہیں کریں گی جب تک کہ حماس کو انعام نہیں کیا جائے گا، ان سے اسلحہ نہیں لیا جائے گا. ابھی یہ بات جو مین اس میں بالکل نہیں تھی، کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں بات نہیں تھی. دوسرا یہ بھی بات نہیں تھی جو کل میں بات کی تھی کہ 2 اسٹیٹ سولوشن والی بات بھی نہیں تھی. اب میرا خیال ہے جو مسئلہ بڑا بن گیا نا آمنہ، اس لیے بن گیا کہ ایک تو کنٹروورشل اپائنٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے ٹونی بلیئر کی، اور دوسرا یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی جو پاکستان بار بار ان سے کہہ رہا تھا کہ جی کوئی اسرائیل کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے، کوئی جینوسائیڈ جو کیا گیا ہے اس پہ بھی کوئی ذمہ داری ہونی چاہیے، اس پہ کوئی بات نہیں کی. اب یہ اٹرنل پیس کی بات جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے تھے مڈل ایسٹ میں، وہ کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی، اس پہ تو سوالیہ نشانات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. ہم نہ دیکھیں اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی اب بات شروع ہو گئی ہے، جس طریقے سے حماس کے لوگوں نے منع کر دیا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور دوسری طرف سے ابھی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ میں کہوں گا اسرائیل کو اگر وہ ایگریمنٹ 72 گھنٹے کے اندر حماس تسلیم نہیں کرتا تو پھر جو آپ نے کرنا کریں. مطلب آپ پہلے ہی آپ نے زمین پہ لگایا ہوا اور کتنا لگائیں گے. میرا خیال ہے اب فوری طور پہ جو ہم نہ کیا جا رہا ہے، جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب ہماری قیادت جو ہے نا وہ اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ 8 ممالک کے ساتھ. اور دیکھیں نا وہ تو اس حد تک آگے چلے گئے، انڈونیشیا نے کہا کہ جی ہم یہ کولیشن فورسز جو جائیں گی 20,000 بندے ہم اپنے فوجی وہاں بھیج دیں گے. ابھی یہ نہیں طے ہوا. دوسرا یہ کہ یہاں ایک اور بحث شروع ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ فلسطینیوں سے پوچھے بغیر آپ فیصلہ کریں کہ جی کس پارٹی کو رکھا جائے گا، کس کو باہر کیا جائے گا، کن لوگوں کا وہاں پہ اثر و رسوخ ہوگا. تو میرا خیال ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو جس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ایک سر، اور شروع سے آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں آنیسٹلی سپیکنگ یو ایس اور اسرائیل اس سارے معاملات میں ایک ہی پارٹی ہیں، کون فنڈ کرتا رہے، سارے معاملات ہمارے سامنے. تو بہتر یہ نہیں تھا کہ عرب کنٹریز اور یورپین کنٹریز جو کہ اب اختلاف رکھتے ہیں اسرائیل سے، وہ مل کر یو این کو کہتے ہیں کہ جی آپ ایک نیوٹرل باڈی بنے اور آپ سامنے آئیں اور آپ کے تھرو امپلیمنٹیشن فارمیشن ہونی چاہیے یہ جو ابھی سارے پیس پروسیس ہے، پیس ایگریمنٹ ہے. آمنہ وہ تو ہونا ہی نہیں ہے نا. وہ تو اس وقت ہوگا کہ جب امریکہ اس پہ راضی ہو جائے گا یو این کی نیوٹرل باڈی اس میں کوئی بنے گی. وہ تو بات کی بات ہے. آپ دیکھ لیں جس طرح یونائٹڈ نیشن کو یوز کیا جاتا رہا ہے اور
اب تو بالکل ہی نو کانفیڈنس کا اظہار کر دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، جنگیں میں نے بند کرائیں. اب سارا کا سارا جو ہے نا وہ کہا جا رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جنہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ اسرائیل کی بہت زیادہ خوش آمد کر کے یا ان کا ساتھ دے کے ہم مڈل ایسٹ میں بھی بدنام ہو رہے ہیں، اور غزہ پہ اپنا کیا کہتے ہیں قطر پہ حملے کے بعد تو صورتحال بالکل ایسی ہو گئی ہے کہ اب وہ کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جی سی سی کے کنٹری، خاص طور پہ امریکہ کے اوپر. اب یہی ایک دباؤ تھا جو نیتن یاہو کو لے کے آیا تھا کہ وہ پیچھے ہٹے. لیکن یہ جو بیچ میں جو گیم ہوئی ہے نا، ایڈٹس کیے گئے پیراگراف، اور وہ جو اسحاق ڈار صاحب بھی جس پہ ڈسٹنس کر رہے ہیں اور اظہار کر رہے ہیں اپنی جس کو کہتے ہیں پریشانی کا کہ یہ کیسے ہو گیا. تو میرا خیال ہے اب یہ اونس جو ہے نا 8 ممالک پہ ہے جو اب سر جوڑ کے بیٹھیں گے، میری اطلاع بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں. وہاں سے اب پتہ چلے گا کہ جی اب اس ڈاکومنٹ کی فیٹ کیا ہوگی جس کو ساری دنیا اپریشیٹ کر رہی تھی کہ بڑا اچھا ہو گیا معاملہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.